21 مارچ کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ منایا گیا ہے۔ 2012 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی طرف سے 21 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، جنگلات کا عالمی دن، تاکہ پوری دنیا میں اویئرنیس پھیلائی جائے کہ جنگلات کی امپورٹنس کیا ہے اور ان کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے۔ یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے منایا جاتا ہے کہ انڈیویجول لیول پر، سوسائٹیل لیول پر، نیشنل لیول پر اور گلوبل لیول پر تمام لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور پلانٹیشن ایکٹیویٹیز کریں اور اویئرنیس کیمپین ہوں جس میں جنگلات کو پروموٹ کیا جائے اور پروٹیکٹ کیا جائے۔ سال 2024 میں انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ منایا گیا ہے 21 مارچ کو، جس میں جنگلات کا جو تھیم تھا فارسٹ اینڈ انوویشن۔ فارسٹ اینڈ انوویشن کو اپلائی کر کے دنیا میں جنگلات کا جو فل پوٹینشیل ہے اس کو اچیو کیا جائے۔ جنگلات دیکھا جائے تو یہ قدرتی وسائل ہیں۔ فارسٹ آر ویلیویبل ریسورسز فار بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن، کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ جنگلات ہمیں ہوا پرووائڈ کرتے ہیں جس کو ہم بریتھ کرتے ہیں۔ فارسٹ فلٹر واٹر، پریونٹ سوئل ایروژن اینڈ ایکٹ ایز اے ایسینشیل بفر اگینسٹ کلائمیٹ چینج۔ جنگلات ہمیں گھر کے طور پر ایک زبردست ماحول پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈائیورس ایریا ہے جہاں پر فلورا اور فانا کے لیے وائٹل جگہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جنگلات ہمیں ٹمبر پرووائڈ کرتے ہیں، فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں۔ فارسٹ میں جو پلانٹس اور ٹریز ہیں وہ مینٹین کرتے ہیں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے بیلنس کو۔ اکارڈنگ ٹو US ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کہ دنیا میں تقریباً اگر دیکھا جائے تو ایک پودا تقریباً 4 بندوں کو ہوا پرووائڈ کرتا ہے، اور اسی طرح ایک درخت 48 پاؤنڈ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتا ہے۔ Trees also store carbon dioxide in their fibers, which helps clean the air and reduce the negative impact of carbon dioxide in our environment. جنگلات فوٹوسینتھسس کے عمل سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں۔ تقریباً دنیا میں 1.6 بلین کے قریب جنگلات پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ جنگلات سے فوڈ اور فیول حاصل کرتے ہیں، اور 70 ملین پیپل ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو وہ جنگلات کے قریب رہ رہے ہیں۔ وہ جنگلات کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ جنگلات بہت ہی ضروری ہیں، آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، واٹر پرووائڈ کرتے ہیں، نیوٹریشن پرووائڈ کرتے ہیں، شیلٹر، جابس، فیول اینڈ سیکیورٹی۔ یہ زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، چاہے دیہاتی علاقہ ہو یا شہری علاقہ ہو۔ 90% کے قریب دیہات میں لوگ جنگلات پر ریلائی کرتے ہیں، اور 60% کے قریب شہروں میں لوگ جنگلات سے ایندھن کا سامان لاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور تقریباً جنگلات اس میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور 2.6 بلین ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، جو کہ فاسل فیول سے آتی ہے۔ جنگلات کو بہت زیادہ چیلنجز ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے۔ اس کے باوجود جنگلات ہمیں فلٹر کر کے دیتے ہیں ہوا کو، واٹر کو، سوائل کو، اور ریڈیوس کرتے ہیں فلڈز اور ادر کلائمیٹ ہیزرڈز۔ فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں تقریباً جنگلات 4 بلین ہیکٹر کے قریب لینڈ پر موجود ہیں، اور دنیا کا تقریباً 31% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اسی میں 80% آف ٹیریسٹریل اسپیشی لیو ان فارسٹ، کہ بایو ڈائیورسٹی وائلڈ لائف 80% کے قریب جنگلات میں رہ رہی ہے۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور رشیا میں دنیا کا سب سے بڑا جنگلات ہے، اور یہاں پر فارسٹ کا ایریا بہت زیادہ ہے، اور یہ 1/5 آف ورلڈ فارسٹ ایریا کہلاتا ہے۔ برازیل دوسرا ملک ہے جہاں پر جنگلات زیادہ ہیں، اور 10% آف ورلڈ فارسٹ وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ فارسٹ اکانومی میں ملکوں کی مدد کرتے ہیں، اور ٹریلینز آف ڈالر یہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں، ٹمبر کی فارم میں، ٹورزم، کلچرل ہیریٹیج اور ٹریڈ کی فارم میں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں 4.2 ملین ہیکٹر آف فارسٹ اینڈ ٹریز پائے جاتے ہیں۔ اس طرح 4.8% آف ٹوٹل لینڈ ایریا جنگلات پر مشتمل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو روز بروز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، اور پاپولیشن کی وجہ سے، اور لیک آف پالیسی کی وجہ سے، اور پالیسی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے جنگلات میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں تقریباً 33% کے قریب جنگلات میں کمی آئی ہے 1990 سے لے کر 2010 تک، جبکہ پاکستان کے 32% لوگ اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹ جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ماضی میں گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے، لیکن پالیسی کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی،
لیکن اس میں تمام لوگوں کا کردار ہے، انڈیویجول لیول پر، سوسائٹی لیول پر، نیشنل لیول پر، گلوبل لیول پر، سب مل کر اپنا کردار ادا کریں، اور تمام ڈپارٹمنٹ ہیں وہ پلانٹیشن ایکٹیویٹی کریں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور گورنمنٹ اس کو امپاور کرے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، اویئرنیس کرے، ٹیچ کرے، ایجوکیٹ کرے، میڈیا اپنا رول پلے کرے، تاکہ یہ جنگلات ہم جو ہماری آکسیجن کا باعث ہے، ہمیں فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، نیوٹریشن پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو مدر آف انسٹیٹیوشن کہلاتا ہے، وہ اویئرنیس کمپین کرے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، تاکہ لوگوں کو بچپن سے اویئرنیس ملے اور وہ جنگلات کو پروٹیکٹ کریں۔ کلائمیٹ چینج جو کہ سب سے بڑا نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اور وہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے، تو اس کے لیے ڈیفارسٹیشن کو کم کیا جائے، ایفارسٹیشن کی جائے، ریفارسٹیشن کی جائے اور پلانٹیشن ایکٹیویٹی کی جائے، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 13 جو کلائمیٹ ایکشن ہے اس کو فلفل کیا جائے۔ اس میں تمام سٹیک ہولڈر کی کوآپریشن کی ضرورت ہے اور ایکو سسٹم کو ریسٹوریشن کرنے کی ضرورت ہے، سسٹینیبل فارسٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے، کنزرویشن آف فارسٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے، ماڈرن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرے، سسٹینیبل فارسٹ مینجمنٹ پریکٹسز اور گرین ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرے، پروموٹ ایکو ٹورزم، ریڈیوس کنزمپشن، اسٹاپ انلیگل لاگنگ، اسٹاپ انلیگل کٹنگ آف ٹریز، امپلیمنٹ فارسٹ لا اینڈ میڈ نیو پالیسی اکارڈنگ ٹو گراؤنڈ ریالٹیز۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرس ایگریمنٹ اور انٹرنیشنل کولیبریشن جو یونائٹڈ نیشن فورم کلائمیٹ چینج کے تھرو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ پودا لگائے اور اس کی حفاظت کرے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی اور سنت رسول بھی ہے۔ 21 مارچ کو یہ دن اس وجہ سے منایا جاتا ہے کہ ہمیں اویئرنیس مل سکے، اور ہمارے جو چیلنجز ہے، پاورٹی ہے، انسیکیورٹی ہے، ہنگر ہے، ہیومن انسیکیورٹی اور بایو ڈائیورسٹی کا جو لاس ہو رہا ہے، وہ ہم جنگلات کی مدد سے اس کو فلفل کر سکتے ہیں۔ تو فارسٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے، کراس سیکٹر کولیبریشن ہونی چاہیے، میڈیا اویئرنیس ہونی چاہیے، مساجد میں اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ہر شخص اپنا کردار ادا کرے۔